سلطان نے مہرالنساء سے کہا، میری کوٹھی یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، اس کا نمبر ذہن میں رکھو اور میرا ٹیلی فون نمبر بھی۔ تو مجھے یہ بتانا کہ تمہارا شوہر تمہیں کب طلاق دینے پر آمادہ ہے، اس سے بات کر لو۔ مہرالنساء، یہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میرے سوا تم اس کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس وقت کے لیے مجبور مت کرو جب تمہارا شوہر اس دنیا میں موجود نہ ہو۔ سلطان یہ کہہ کر واپسی کے لیے مڑ گیا اور مہرالنساء پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سلطان اپنی کار میں بیٹھا۔ اس کے ڈرائیور نے اپنی کار واپس موڑ کر گیٹ سے نکال دی۔ مہرالنساء پر سکتہ ستاری تھا، جبکہ حسان نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اپنی جگہ پڑا ہوا تھا۔ بہت بعد اسے ہوش آیا تو اس نے چونک کر ادھر ادھر آنکھیں پھاڑی اور حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد واقعات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ سارا نزلہ ان پر ہی گر رہا تھا۔ ایک بار وہ پانی کے ٹاور پر چڑھ گیا، سیڑھیاں عبور کر کے اوپر پہنچا اور ٹنکی کے بالکل کنارے آ کھڑا ہوا۔ خاصی بلند ٹنکی تھی اور حسان اسے کودنے پر آمادہ تھا۔ مہرالنساء اسے دیکھ کر خوف سے اپنے سانس بند ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ پھر حسان کو ہوش آ گیا۔ جس آسانی سے وہ سیڑھیاں چڑھا تھا، اس آسانی سے نیچے نہ اتر سکا۔ اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا کہ میں اوپر کیسے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک لہر سی اٹھی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بلند چیز پر پہنچ کر ہوا میں اڑتا ہوا نیچے آ جاؤں۔ اس نے بہت خوف زدہ لہجے میں کہا، ایسے بہت سے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ ساحل سمندر پر جا کر گہرائیوں میں اتر جاؤں اور سمندر کے نیچے کی دنیا دیکھوں۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ سپرمین کی طرح ٹرین روکوں۔ یہ ساری باتیں سن سن کر مہرالنساء شدت خوف سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ادھر سلطان کے ٹیلی فون اس کے پاس آتے تھے اور حسان جو عمل کرنا تھا سلطان اسے بتا دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، آج وہ سوچ رہا ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین کو آگے سے ہاتھ لگا کر کس طرح روکا جاتا ہے۔ وہ ہر عمل ایک لمحے کے اندر کر سکتا ہے مہرالنساء، لیکن میں اسے ایسا عمل کرنے سے روک دیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک انسان کی زندگی ضائع ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ میری نہیں تمہاری وجہ سے ہوگا۔ کیا تم نے حسان سے طلاق لینے کے بارے میں بات کی ہے؟ جھوٹ نہیں بولو گے تم۔ نہیں، میں نے بات نہیں کی۔ کیوں؟ سلطان نے کہا، اس لیے کہ میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ میرے اوپر رحم کرو سلطان، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ طلاق لینے سے کیا ہوگا۔ میرے بچے ساری عمر بے بسی اور بے کسی کا شکار رہیں گے۔ اور سلطان، ایک بات اور بتا دوں، یقین کرو، روز اول سے میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ پل کر جوان ہوئی ہوں۔ میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچا۔ تم میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو، مجھ پر نہیں تو میرے بچوں پر رحم کھاؤ۔ تم نے مجھ پر رحم کھایا، میں نے وہ قوتیں حاصل کر لی ہیں جو مجھے آخری عمر میں بھی ایک نوجوان بنائے رکھیں گی، لیکن میں تمہیں نہیں پا سکا۔ اور جب میں صرف اپنی انا کے خاطر تمہیں حاصل کر رہا ہوں تو تم نخرے کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتا تمہارے بچوں کو، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تم مجھ سے نہیں حسان سے محبت کرتی ہو۔ جب میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، سمجھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے تم اس کے لیے ایک وقت کا تعین کر لو، ورنہ اس کے بعد تم بیوہ کہلاؤ گی۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ مہرالنساء کی صحت گرنے لگی تھی۔ حسان بھی پریشان تھا۔ سلطان اس دن کے بعد ان کی کوٹھی میں نہیں آیا، لیکن حسان کو اسی سلسلے میں وہ باتیں کہتا رہا۔ مجھ پر عجیب و غریب کیفیتیں طاری ہوتی رہتی ہیں مہرالنساء، ہم کیا کریں؟ یہ تھی مہرالنساء کی کہانی۔ اور اس کے بعد مہرالنساء شدید پریشانیوں کا شکار ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگی اور ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ کہنے لگی، جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے جناب۔ ہم ہر سلسلے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور مدد کرنے والی ذات صرف ذات باری کی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، لیکن اللہ رب العزت ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے۔ آپ کی طرف آئی ہوں اور میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے بتائیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی شیطانی حرکتوں سے مخلوق کو گمراہ کرے، لیکن مخلوق کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا سہارا لے کر شیطان کی حرکتوں سے محفوظ رہے، اور اس کے لیے ذات باری نے اپنی مخلوق کو لاکھوں طریقے سکھا دیے ہیں اور شیطان مردود کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کا اپنا بھی ایک کام ہے جو وہ آسانی سے کرتا رہتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے حوالے سے آپ میرا ذریعہ نہیں بن سکتے؟ بات کچھ اس انداز میں شروع کی گئی تھی کہ میری ساری توجہ اس کی جانب ہو گئی۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ کہانی میری نہیں
بلکہ مہر النساء کی ہے، یا آپ اسے سلطان کی کہانی کہہ لیں، یا زمانے میں بکھری ہوئی لاکھوں داستانوں میں سے ایک جو بہرحال داستانیں ہوتی ہیں۔ مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ میں ایک ایسے شخص سے رجوع کروں جو وہ عجیب و غریب قوتوں کا مالک ہے۔ اس وقت میں نہیں جانتا کہ سلطان ہپنوٹائزم جانتا ہے، اور وہ بھی جدید اور طاقتور انداز میں۔ اب میرے لیے ایک مشکل مسئلہ تھا کہ سلطان سے کیسے رابطہ قائم کروں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو مہر النساء کے بتائے ہوئے پتے پر بھیجا، انہیں ہدایت کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے وہ سلطان سے رابطہ قائم کریں اور اسے اپنا دوست بنائیں۔ وہ لوگ اس میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار ناصر فرازی نے ذہانت سے کام لے کر سلطان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اس کا طریقہ کار تھا، اس میں میری کوششوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ناصر فرازی نے کچھ اس طرح سلطان سے میرا تذکرہ کیا کہ سلطان نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور ناصر فرازی نے اسے ملاقات پر آمادہ کر کے وقت کا تعین کر لیا۔ بہرحال میں سلطان کا انتظار کرنے لگا، اور وقت مقررہ پر وہ میرے پاس آ گیا۔ شخصیت انتہائی شاندار تھی، میں نے بھی اس کی بھرپور پذیرائی کی۔ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا تھا۔ اس نے ہمارے اس کارخانے کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا آپ لوگ مختلف شخصیت کے مالک ہوں گے، لیکن آپ کے اس اڈے کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی بس پیٹ پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ میں نے فراغ دلی سے سلطان کی باتوں کو برداشت کیا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی غرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، مجھے ایک بات بتائیے جناب، تنویمی قوتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا وجود ہے اور وہ بڑی طاقتور حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ کا واسطہ کبھی ان چیزوں سے پڑ جائے تو آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تمہارا اپنا اس بارے میں کیا خیال ہے سلطان؟ میں نے کہا، ہپنوٹائزم جادوئی علم ہے، بلکہ وہ ایک مکمل جادو ہے، لیکن وہ سفلی علم نہیں ہے، نہ ہی اس کا روحانیت سے کوئی تعلق ہے، یہ صرف انسان کی ذہنی قوتوں کا اظہار ہے۔ شاید، لیکن تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہپنوٹائزم کسی موقع پر مار کھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، سلطان نے کہا۔ خیر، تم ان باتوں کو چھوڑو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، سلطان نے کہا۔ مہر النساء کا پیچھا چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ ایک دم چونک پڑا، پھر گردن ہلاتا ہوا بولا، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ یقیناً مہر النساء یا حسان نے آپ سے رجوع کیا ہے۔ ہاں، وہ بچی پریشان ہے، وہ شوہر پرست اور وہ بچوں کی ماں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے شوہر کی سرپرستی میں پروان چڑھانا چاہتی ہے، اور اس کی یہ خواہش بالکل جائز اور نیک ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارے ماں باپ جنہیں تم دیکھ آئے ہو تمہاری توجہ کے طالب ہیں، اپنی دولت سمیٹو اور واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ خوب اچھی ہے یہ نیکیوں کی تلقین، لیکن باقی باتیں بھی آپ کے علم میں آ چکی ہوں گی۔ ہاں، آ چکی ہیں، اس لیے میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے جناب، میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ کس طرح مہر النساء نے کچھ سڑک چھاپ لوگوں سے رجوع کیا ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ تلخ الفاظ اگر کہنا چاہتے ہو اور اس میں تمہیں کچھ ذہنی سکون ملتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سلطان، لیکن اپنے طور پر فیصلے کر لینے والے عام طور پر احمق کہلاتے ہیں۔ میں تمہاری اس بات پر ذرا بھی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم سڑک چھاپ لوگ ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہیں بہرحال مہر النساء کا پیچھا چھوڑنا پڑے گا۔ وہ مسکرایا اور بولا، ایک شرط ہے۔ ہاں بولو، میں نے کہا۔ آپ اپنی آنکھوں سے یہ چشمہ اتار دیجئے، میری آنکھوں میں دیکھیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیجئے کہ معاف کیجئے گا، آپ یہ سڑک چھاپ قوتیں زیادہ حیثیت رکھتی ہیں یا پھر میری تنویمی قوتیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہو سکتا ہے میں تمہارا مقابلہ نہ کر سکوں، اور ویسے بھی اگر تم مجھے سڑک چھاپ کہتے ہو تو میں تم سے یہ درخواست تو کرتا ہوں کہ سڑک چھاپ کی عزت رکھ لو اور اس کی روزی کو برقرار رہنے دو۔ اگر کچھ ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو میرے دوست، میں تمہاری مالی مدد کر سکتا ہوں، لیکن کسی کے ذاتی معاملات میں اس طرح گھسنا کبھی کبھی بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ نقصان تم بھی اٹھا سکتے ہو، سلطان نے کہا۔ میں کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم بہت بڑی قوتوں کے مالک ہو۔ بات شاید غرور کی منزل میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن غرور کا حق بھی اسے ہی پہنچتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ ایسا کر لو، ہم لوگ ایک ایک وار کر لیں ایک دوسرے پر، جو کامیاب ہو جائے، سلطان نے کہا۔ میں نے ایک لمحے تک کچھ سوچا۔ شکار رینج پر آ گیا تھا، میں جن عطا کردہ قوتوں پر بھروسہ کر سکتا تھا بس وہی میری مشعل راہ تھی، ورنہ باقی کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور کہا، تو تم کیا چاہتے ہو؟
मेहरुन्निसा के पास आई थी। मैंने इसे कह दिया था कि मैं हसन को कत्ल करके इसे हासिल कर लूँगा। मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। वो अपने सहारे तलाश करती फिर रही है और अब इसने आपसे रुजू किया है। आप इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें, मगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मेरी आंखों में आंखें डालकर 2 मिनट सिर्फ देख लें। इसके बाद आप जो कहेंगे मैं कर लूँगा, वरना फिर जो मैं आपसे कहूँगा वो आप करेंगे। क्या समझे आप? सुल्तान ने कहा। पहला बार तुम करोगे? मैंने कहा। आप कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे लिए एक दिलचस्प मरहला आ गया था। जो आंखें मेरी आंखों के हलकों में नहीं थीं और जो आंखें जुर्गाम या प्रोफेसर जुर्गाम की क़ुव्वतों की अता करदा थी, क्या वो मेरे लिए कारआमद हो सकती हैं या मैं भी इस हिप्नोटाइज़म की क़ुव्वत से मुतासिर हो जाऊंगा? ये इंतहाई दिलचस्प मरहला था और मेरा ख़्याल है मेरे मद्दे मुकाबिल के लिए इतना ही हैरतनाक जितना आम लोगों के लिए हुआ करता है। बहुत से ऐसे दिलचस्प वाक़यात थे जिनमें मेरे मद्दे मुकाबिल मुझसे भिड़ जाते थे और इसके बाद जब इन्हें यह अंदाज़ा होता कि मेरी तो आंखें ही नहीं हैं तो वो हैरान रह जाते। वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, देखो सुल्तान, मैं एक दोस्त की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई कुव्वत हासिल हो गई है तो इस पर गरूर न करो। ऐसी कुव्वतें आनी जानी चीज़ होती हैं। आज तुम इसके सहारे अपने दुश्मनों की तादाद में कितना इजाफा कर लो, कल जब वो कुव्वतें तुमसे छीन ली जाएंगी तो तुम खुद सोचो। और इसके अलावा एक बात और, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसने अगर तुम्हें कुछ दे ही दिया है तो इसे गलत कामों में इस्तेमाल न करो, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर रहेगा। देखो भाई, एक बात तुमसे कह दूं, मैंने इस ज़माने में खासी चोटें खाई हैं, बड़ी नाकामियों का सामना किया है मैंने, और जब मुझे ये कुव्वत हासिल हो गई है तो मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ कि दरवेश बनकर बैठ जाऊँ और दुनिया को माफ़ करता रहूँ। मेहरुन्निसा मेरी पहली और आखिरी आरज़ू थी और अब जब मैं इसे हासिल करने के काबिल हो गया हूँ तो मेरा ज़रफ़ इतना बुलंद नहीं है कि मैं इसे नज़रअंदाज कर दूँ। सुल्तान ने कहा। हाँ, अगर आम हालात होते तो तुम ये कोशिश करते हुए अच्छे लगते थे सुल्तान, लेकिन अब वो एक गरहस्तन है, बाल बच्चों वाली औरत है। मैंने कहा। हाँ, मगर मेरे लिए वो आज भी एक चैलेंज है और तुम बुरा न मानोगे मेरे अल्फाज का। तुम लोग सड़क छाप आमल पत्थर के टुकड़ों की तरह बिखरे नज़र आते हैं। तुम्हारी अपनी औकात कुछ नहीं है, ये मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। चश्मा उतारो। इससे पहले एक बात और करनी है तुमसे। अभी तुमने कहा था कि मैं तुम पर वार करूँगा। तुम मुझ पर वार करो, जो भी कामयाब होगा वो दूसरे की बात मान लेगा। हालांकि मुझे तुम्हारी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। सुल्तान ने कहा। ठीक, चलो फिर तुमसे ही शुरू करते हैं। मैंने कहा और इसके बाद मैंने अपना चश्मा उतार दिया। वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन चश्मा उतारने के बाद जब इसे मेरी आंखों में 2 घड़े नज़र आए तो वह हैरत से उछल पड़ा और 2 कदम पीछे हट गया। ये क्या, तुम अंधे हो? इसके मुंह से बेख्तियार निकला और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, मेरी आंखें नहीं हैं, मगर तुम तो इस तरह अमल करते हो जैसे तुम्हारी आंखें मौजूद हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो नाबीना होते हैं, लेकिन इनकी हिस्सियात बहुत तेज़ होती हैं, मगर तुम, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। तुमने मुझे पहले इस बारे में नहीं बताया। कौन अपने बारे में बताना पसंद करता है? अब तुम मुझे हिप्नोटाइज़ करो। तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं। सुल्तान ने कहा। ये मेरा तो कसूर नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है सुल्तान? तुम्हारे खौफ से मैंने अपनी आंखें निकाल कर रख दी हैं। तुम बहुत अजीब लग रहे हो मुझे। तुम्हारे चेहरे की किसी शिकन से पता नहीं लगता कि बग़ैर आंखों वाले हो। सुल्तान ने कहा। तुम यकीन करो, इन सारी बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम अगर हिस्सियात की बात करते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे लिबास का रंग, तुम्हारे हाथ की लकीरों तक के बारे में बता सकता हूं। खैर, ये तो मुमकिन नहीं है। वो फीकी सी हंसी के साथ बोला। तुम्हारे जिस्म पर पिंक कलर की कमीज़ है जिस पर हल्का ब्लैक चेक है और तुम्हारी पेंट भी फलां कलर की है। तुम्हारे जूतों का रंग काला है। और कुछ पूछना चाहते हो? मैंने कहा। वो वाकई शिद्दत हैरत से दंग रह गया। काफ़ी देर तक वो परेशान रहा, फिर इसने कहा, लेकिन अब तो तुम्हारी शर्त ख़त्म हो गई। जब तुम्हारी आंखें नहीं हैं तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज़ कैसे करूँगा? देखा, कुदरत के एक हल्के से अमल से तुम किस तरह बेबस हो गए। 1 मिनट रुको। तुमने मुझे सड़क छाप आमिल कहा है। आमिल तो बहुत बड़ी चीज़ होता है, मैं तो एक नाचीज़ हूँ। ज़रा एक लम्हे के लिए रुको और इसके बाद फ़ैसला करना कि तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा। और इसके बाद वो दुशाला मुझे दुनिया की अजीम तरीन शय महसूस हुआ। मैंने वो दुशाला इसके सर पर रख दिया और वो हैरत से मुझे देखने लगा। फिर बोला, ये क्या है? मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम नेकियों के रास्ते
راستے اپناؤ اور اس بال بچوں والی عورت کو نظر انداز کر دو، اچھی زندگی گزارو، اپنی قوت سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ رفتہ رفتہ سلطان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ کوئی 2 منٹ تک وہ اسی طرح آنکھیں جھکائے بیٹھا رہا، دوشالہ اس کے سر پر پڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھائی اور حیرت سے بولا، میں معافی چاہتا ہوں، واقعی میری غلط سوچ نے مجھے غلط راستے دکھا دیے تھے۔ محترم بھائی، مہر النساء میرے لیے اب بہن کی حیثیت رکھتی ہے اور میں تمہاری تمام باتوں پر عمل کروں گا۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، مجھے ایک بار پھر کامیابی حاصل ہوئی اور تھوڑی دیر بعد مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ بعد میں ساری تفصیل میرے علم میں آ گئی۔ اس نے مہر النساء سے معافی مانگی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا۔ قدرت کی ان نوازشوں کا کس دل سے شکریہ ادا کرتا، مجھ جیسے ناچیز کو اس نے کس عظیم چیز سے نواز دیا تھا، جبکہ میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں نے دنیا میں کون سی نیکی کی تھی، میں تو برائیوں کی پوٹ تھا، لیکن دینے والا تو کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے۔